وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اب یہاں جو اللہ کریم نے فرمایا کہ تم مسلمان کہہ سکتے ہو اپنے آپ کو، تو اسلام جو ہے ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان یہ قلبی یقین کا نام ہے، تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو اسلام جو ہے ایک ضابطہ ہے، ضابطہ عمل ہے، اور یہ ایک ایسا ضابطہ ہے کہ جوں جوں آپ اس کے اوپر عمل کرتے جائیں گے تو دل میں ایمان آتا جائے گا۔ یعنی آپ زبان سے اعلان کر کے کہ میں مسلمان، شہادت دے کے جب آپ شہادت دیں گے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، یعنی کلمہ شہادت پڑھیں گے تو یہ اسلام ہے۔ آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، یہ اسلام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی الاسلام علی خمسن فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو پہلی چیز ہے شہادت۔ تو جب آپ نے کلمہ شہادت پڑھا تو آپ مسلمان ہوئے۔ رہ گئی بات اگلی کہ وہ دل میں یقین بھی آ جائے۔ اب آپ نے مسلمان ہونے کے بعد پہلا عملی تقاضا آپ کے اوپر جو لاگو ہوا ہے وہ نماز۔ اب آپ نماز پڑھیں، ایک نماز پڑھیں گے تو آپ کے دل میں ایمان جو ہے وہ راسخ ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے دل میں ایمان آنا شروع ہو گیا۔ ایک نماز پڑھی آگے چلے گئے، اور نماز پڑھی آگے چلے گئے، روزہ رکھا آگے چلے گئے، زکوٰۃ دی آگے چلے گئے، حج کی، اور یعنی ایمان جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے انسان اسلام پر عمل کرتا ہے۔ دل کے یقین کی کیفیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جانا کہاں ہے اس پر؟ اس کو یوں سمجھ لیجئے، ایک بڑا دائرہ اس کو دائرہ اسلام کہہ لیں۔ جو شخص باہر تھا، جو منزل مقصود ہے، وہ اس کی باؤنڈری لائن سے اندر آنا نہیں ہے۔ جو شخص کلمہ شہادت پڑھتا ہے وہ باؤنڈری لائن سے اندر آ جاتا ہے۔ باقی سارے اعمال جو ہیں وہ اندر آ کے وہ کاؤنٹیبل ہوں گے، وہ گنے جائیں گے اندر آ کے۔ جو باہر رہ کے عمل کرے گا، اسلام کے دائرے کے اندر آئے بغیر، وہ جتنے مرضی اچھے عمل کرتا رہے، اس کو دنیا میں تو فائدہ ہو سکتا ہے، آخرت میں اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس دائرے کے باہر ہے تو اس کو جتنے مرضی عمل کرتا۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، کافر جتنے بھی نیک عمل کرتے ہیں نا، ان کو ان کا فائدہ دنیا میں مل جاتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے اس کے کھاتے میں ایک بھی نیکی باقی نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ جو دائرہ اسلام ہے، اس کے اندر آ کے عمل کرنا ضروری ہے اگر آخرت میں اس کا اجر لینا ہے۔ تو باؤنڈری لائن کراس کی کس طرح؟ کلمہ شہادت پڑھا۔ جو ہی کلمہ شہادت پڑھا تو وہ باہر سے اندر آ گیا، لیکن اندر آ کے وہ پہلے بھی باؤنڈری لائن پر تھا، اب بھی وہ باؤنڈری لائن پر ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے وہ باہر تھا، اب وہ اندر ہے۔ جو منزل مقصود ہے، جہاں پہنچنا ہے، وہ اس دائرے کا مرکز ہے۔ بڑا دائرہ اس دائرے کا ایک مرکز ہے۔ وہ جو مرکز ہے وہ ایمان کی اعلیٰ ترین جو سطح ہے وہ مرکز ہے۔ اس کو تقویٰ کہہ لیں، چلیں، اس کو ایمان کا مرکز کہہ لیں، اس کو تقوی کا مرکز کہہ لیں، اس کو جتنی جو قابل حصول چیزیں ہیں جو جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، وہ یقین ہے، وہ ایمان ہے، وہ حق الیقین ہے، جو جتنے مرضی اس کی جو لوگوں نے قسمیں کی ہیں، یا پھر وہ قرآن کے اسلوب میں تقویٰ ہے، وہاں آپ نے مرکز میں پہنچنا ہے۔ بڑا دائرہ، آپ نے کلمہ شہادت پڑھ کے اندر قدم رکھا، جانا ہے مرکز میں۔ اب یہ جو باؤنڈری لائن کے اندر آ گیا ہے، یہاں سے لے کر مرکز تک جانے کا جو رستہ ہے، یہ سارے کا سارا رستہ، یہ عملاً جو کچھ کرے گا یہ اسلام ہے۔ اور جوں جوں وہ اسلام پر عمل کرتا جائے گا، اس کا یہ سفر آگے سے آگے مرکز کی طرف بڑھتا جائے گا۔ چونکہ کلمہ شہادت پڑھ کے کوئی شخص باہر سے اندر آیا ہے اور ابھی ایمان تو دل میں آنا شروع ہی نہیں ہوا، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ آمنا، ہم مومن ہو گئے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُل لَمْ تُؤْمِنُوا، تم مومن نہیں ہوئے، وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم باؤنڈری لائن سے باہر تھے، باؤنڈری لائن کے اندر آ گئے، تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔
اب تو عمل کرو گے تو جیسے جیسے عمل کرتے جاؤ گے تمہارے دل میں ایمان داخل ہوتا جائے گا، ایمان بڑھتا جائے گا۔ اسی لیے امام بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ کیسے؟ جب آپ نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، خدمت خلق کی، لوگوں کی خدمت کی، تنہائی میں نیکیاں کی، آپ آگے سے آگے بڑھتے گئے۔ لیکن جو ہی آپ نے کوئی گناہ کیا تو آپ واپس آ گئے، ایمان کم ہو گیا۔ لہٰذا یہ نیگیٹو مارکنگ جاری رہتی ہے، یہ پازیٹیو نیگیٹو سفر جاری رہتا ہے، کبھی 2 قدم آگے، کبھی 1 قدم پیچھے، کبھی 1 قدم آگے 2 قدم پیچھے، اللہ، ہر وقت یہ سفر جاری۔ ایک نیکی انسان کرتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے، اور جو ہی انسان کوئی گناہ کرتا ہے انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص گناہ کرتا ہے نا، ان العبد المومن، مومن بندہ بھی جب کوئی گناہ کرتا ہے نا، اذنب ذنبا، ایک گناہ کرتا ہے تو وہ اس گناہ سے اس کے دل پر کانت لہو نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا۔ گناہ کیا ہے باہر عمل سے، گناہ کیا ہے آنکھ سے، بد نظری کی ہے، بد سماعتی کی ہے، بد زبانی کی ہے، ہاتھ سے کوئی عمل کیا ہے، لیکن اس کا اثر کہاں ہے؟ دل پر سیاہ نقطہ لگ گیا، اور اگر پھر گناہ کیا پھر ایک اور نقطہ لگ گیا۔ وَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، ہاں اگر توبہ کر لے، باز آ جائے، پھر استغفار کر لے، اللہ سے منہ سے معافی مانگ لے، سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کا دل پھر صاف کر دیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر گناہ سے گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ سے سیاہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ یعلو قلبہ، اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے جیسے انسان نیکی کرتا ہے دل میں ایمان آتا جاتا ہے، جیسے جیسے گناہ کرتا ہے تو اس کا سفر پیچھے کو آ جاتا ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے، اور پھر بعض اوقات ایسے گناہ بھی کرتا ہے انسان، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن۔ چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا۔ چور نے چوری کی، واپس 0 پہ، بدکار نے بدکاری کی، واپس 0 پہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو آگے سفر کیا تھا وہ سارا پیچھے۔ یعنی ہو سکتا ہے آپ نے نیکی کی، ایک قدم آگے، گناہ ایسا کیا 2 قدم پیچھے ہو گئے تو آپ تو مائنس میں چلے گئے۔ وہ حدیث سنی ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے، تہجد پڑھتی ہے، نیک ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے بہت تنگ رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم میں جائے گی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تہجد پڑھنے سے اور صدقہ کرنے سے اور روزہ رکھنے سے آدمی جہنم میں جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 قدم آگے آئے، نماز پڑھی 1 قدم آگے، روزے رکھے 1 قدم اور آگے، صدقہ کیا 1 قدم اور آگے، اور پڑوسی کو تنگ کیا 4 قدم پیچھے، تو نتیجہ مائنس میں نکلا، اس کے پاس پلے تو کچھ بھی نہیں، جہنم۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوئی اور شخص ہے یا کوئی اور عورت ہے جس کی نماز روزہ ہے، فرض ادا کرتی ہے، وہ بہت زیادہ نوافل ادا نہیں کرتی، لیکن وہ پڑوسی کو خوش رکھتی ہے، اس کا پڑوسی اس سے خوش ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائے گی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے کے پورے جتنے اعمال ہیں، پورا کا پورا، یہ جس کو ہم اسلام کہتے ہیں نا، یہ اسلام وہ کورس ہے، یہ کورس ہے جس کے ذریعے سے ہم منزل مقصود پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اور جو کلمہ شہادت پڑھنا ہے نا، وہ بیسک کوالیفائی کرنا ہے۔ پہلے آپ کوالیفائی نہیں کرتے تھے مرکز میں جانے کے لیے کیونکہ آپ دائرے سے باہر تھے، اب آپ کلمہ شہادت پڑھ کے دائرے کے اندر آ گئے ہیں، اب آپ کوالیفائی کر گئے ہیں کہ آپ مرکز کی طرف سفر کر سکتے ہیں۔ جب تک باہر رہتے تو آپ مرکز کی طرف سفر کر سکتے ہی نہیں تھے، اب آپ کر سکتے ہیں۔
اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کسی شخص نے ایف ایس سی میں نمبر لے لیے، امتحان پاس کر لیا اور ایم کیٹ بھی پاس کر لیا، تو اب اس کا داخلہ ہو گیا میڈیکل کالج میں، وہ ڈاکٹر بن گیا؟ نہیں، ابھی اس کو 4 سال پڑھنا پڑے گا، 4 سال 5 سال کتنے، وہ اس کو پڑھنا پڑے گا، سارے امتحان پاس کرے گا، پھر جا کے وہ ڈاکٹر بنے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اسی طرح اگر کسی نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے تو وہ انجینئر نہیں بنا، ابھی اس کو بہت سارا کورس پاس کرنا ہے، وہ کور کرنا ہے، وہ کرے گا 1 امتحان 2 امتحان 4 امتحان 1 سیمیسٹر 2 کرتے 5 سال بعد جا کے وہ انجینئر بنے گا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے اگر کلمہ پڑھ لیا ہے اور کلمہ پڑھ کے وہ کہے کہ اب میں منزل پہ پہنچ گیا ہوں، نہیں، ابھی تو اس کو پہلا جو میرٹ ہے وہ کوالیفائی کیا ہے کہ یہ مرکز کی طرف سفر کر سکتا ہے، یہ جو کورس ہے عملی کورس اسلام کا، اس پر اب یہ عمل کرے گا۔ اگر یہ دائرے سے باہر رہتا، یہ نمازیں پڑھتا، یہ روزے رکھتا، اس کا سفر مرکز کی طرف ہو ہی نہیں سکتا، یہ باہر پھرتا رہتا دائرے۔ لہذا کافر جو ہے دائرے کے باہر پھرتا رہتا۔ جو اندر آتا ہے تو اندر آتا ہے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد، اب جو کچھ یہ کرے گا یہ آہستہ آہستہ اس کا سفر مرکز کی طرف جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جیسے جیسے یہ پڑھتا، یہ عمل کرتا جائے گا، یہ قریب ہوتا جائے گا۔ تو جس نے باہر سے باؤنڈری لائن سے اندر آنے کے فوراً بعد اعلان کر دیا میں مومن ہوں، یہ ایسے ہی ہے کسی کو یونیورسٹی میں داخلہ ملے تو وہ کہے کہ میں انجینئر بن گیا، یہ دعویٰ ٹھیک ہے اس کا؟ بالکل نہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا قولوا ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہہ سکتے ہو مسلمان ہو گئے، بیسک کوالیفیکیشن، بیسک میرٹ کوالیفائی کر لیا ہے، باقی کام آگے، جتنا نیکی کرو گے، جتنے عمل کرو گے، آگے 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 بڑھتے جاؤ گے انشاءاللہ۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، وہ تو داخل ہوگا جیسے جیسے عمل کرو گے، آگے 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 بڑھتے جاؤ گے، ایمان داخل ہوتا جائے گا انشاءاللہ، اور ایمان کی مقدار بڑھتی جائے گی۔ اور یہ آپ عملاً اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، جب آپ نماز پڑھنے سے پہلے اپنے قلب کی کیفیت کا اندازہ کریں اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے قلب کی کیفیت کا اندازہ کریں، اور اگر آپ کی یہ قلبی کیفیت فرق ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ نماز بھی فرق ڈال رہی ہے، آپ کی نماز ٹھیک ہے۔ اور اگر نماز جو ہے وہ بات پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، حج کرنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد آپ ویسے کے ویسے ہی ہیں، آپ کی قلبی کیفیات بھی ویسی کی ویسی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، اس کے ساتھ کوئی گناہ ایسا ہو رہا ہے جو آپ کو ایمان میں آگے نہیں بڑھنے دے رہا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اپنے یہ اس لیے قرآن نے کہا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، جتنا عبادت کرنا ضروری ہے اتنا ہی گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ کوئی شخص کہے کہ میں گناہ نہیں چھوڑتا، ساتھ میں نیکی بھی کرتا ہوں، ساتھ میں گناہ بھی کرتا ہوں، اس کا سفر آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ 1 قدم آگے جائے گا، 2 قدم پیچھے جائے گا، بس درمیان میں اٹکا رہے گا، کہیں آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ ہاں جب پیچھے گیا، پھسل گیا، پیچھے گیا، پھسل گیا، پیچھے گیا، تو ایک چیز اللہ نے رکھی ہے جس سے یہ واپس نہیں آ سکتا ہے، وہ ہے توبہ۔ توبہ عمل ہے، استغفار قول ہے، زبان سے معافیاں مانگی، اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا تھا، مجھ سے گناہ ہو گیا، تو میں واپس آتا ہوں، میں اب تیری بندگی کروں گا، میں اپنے نفس کے پیچھے پڑ گیا، میں مار کھا گیا، تو زبان سے یہ کہا اور عملاً وہ گناہ چھوڑ دیا، ان یقلع عن المعصیہ، گناہ سے باہر آ گیا،
ان یندم علی فعلہا، اس پر شرمندگی، پریشانی، پشیمانی، پچھتاوا، اللہ میں نے نہیں کرنا تھا، میں بہت شرمندہ ہوں، اور ساتھ یہ عزم کہ اللہ ان یعزم اللہ یعود الیہ ابدا، کہ میں دوبارہ اس گناہ کی طرف کبھی نہیں آؤں۔ جو ہی یہ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے پھسلا تھا نا تو یہاں آ گیا، مرکز کی طرف سفر جاری تھا، آدھا سفر کر لیا تھا طے، پھسلا تو پیچھے آ گیا۔ اب اس نے توبہ کر لی نا اگر سچی، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کر لی گناہ سے وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ گویا اگر یہ پھسل کے نیچے گیا ہے تو توبہ کرنے کے بعد فوراً اپنی پوزیشن پہ آ جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، کتنا شاندار نظام، کتنا شاندار اسلام، سبحان اللہ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اصل دین جو ہے جس پر عمل کرنا ہے وہ تو اسلام ہے۔ لہٰذا اب آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ آیت سرور بھی دے گی اور کیفیت بھی سمجھ میں آئے گی کہ جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم مومن بن گئے ہیں، وہ بیچارے سادہ لو تھے یا نئے نئے مسلمان تھے یا بادیہ نشین تھے، انہوں نے یہ کہا، ابھی انہوں نے اسلام پر عمل نہیں کیا، روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھی، جہاد نہیں کیا، حج نہیں کیا، خدمت خلق نہیں کی، وہ ابھی کچھ بھی نہیں کیا، وہ کہتے ہیں مومن بن گئے۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم مومن ہو گئے۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے، لم تؤمنوا، تم مومن نہیں بنے، تم ایمان نہیں لائے۔ حالانکہ وہ بیچارے کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے، ان کو فرمایا جا رہا ہے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، تمہارا یہ دعویٰ ٹھیک ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اس کو ابھی ٹائم لگے گا بھائی، وقت لگے گا، محنت کرنی پڑے گی، بغیر محنت کا ہم کیسے مسلمان ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی اس سانچے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ کو، ہم تو سارے باؤنڈری لائن پہ بیٹھے ہیں اندر کی طرف آ کے، اور وہیں پہ بیٹھے مطمئن ہیں ہم مسلمان ہیں، بس کافی ہے ہم مسلمان ہیں۔ اللہ ایمان چاہتا ہے تم سے، اللہ کو تمہارا اسلام نہیں چاہیے، اللہ کو ایمان چاہیے۔ تم اسلام پر عمل کرو گے، اللہ نے سسٹم بنایا کہ آہستہ 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 تم آگے بڑھتے جا رہو گے، تمہارے دل میں رتی بھر ایک رائی کے دانے برابر بھی ایمان آ جائے گا نا، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان آ جائے گا تو جنت میں داخلے کا انتظام ہو جائے گا۔ رائی کے دانے ذرا سا بھی آگے بڑھے ہوئے ہوگے، کچھ نہ کچھ تو ہو۔ اللہ اکبر۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو۔ اب آگے سمجھیے، اگلی آیت سبحان اللہ اور واضح کرتی ہے، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم سیدھا سیدھا سمجھ لو نا، اس بحث میں نہ پڑھو، ایمان کہاں اسلام کہاں، ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے، کون سی چیز پہلے ہے کون سی چیز بعد میں، چھوڑ دو۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم ایک کام کرو، یہ تو ہر ایک کی سمجھ میں آتا ہے نا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، بس بات ختم، سادہ سی بات۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا اس کو حکم مانو، جس سے منع کر دیا اسے رک جاؤ، جو حکم دے دیا وہ لے لو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ پورا دین ہے، پورا دین یہ۔ اگر یہ کر لو گے، تم اپنی فکر کرو اور اپنا عمل سیدھا کرو، ان لفظی اور معنوی بحثوں میں نہ الجھو کہ ایمان پہلے ہے کہ اسلام پہلے ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تم یہ کام کرو، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم مانتے رہو گے، یعنی ادھر کان میں پڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بس فوراً ماننا ہے، بات ختم۔ تم اپنا رویہ یہ رکھو، جو بات سنی، اور یہ میں بات ہمیشہ عرض کرتا ہوں اور ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں، ہر بات کا علم ہونا ضروری نہیں ہے، جتنا علم ہے اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ کان میں بات پڑی، بہت ساری حدیثیں ہیں ہمیں نہیں پتہ،
بہت سارے لوگ ہیں. یعنی ہم تو خیر سب کس بات کی مولی ہیں، ہم تو سب اس کے آج کے دور کے جو لوگ بھی ہیں. آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اتنا صاحب الرائے شخص کہ وہ رائے دیتا ہے اللہ قرآن بنا کے نازل کر دیتا. ان کی حالت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تلوار لے کے کھڑے. جس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے سر اڑا دے. اب سارے حیران ہیں، اوپر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی پریشانی، اوپر سے یہ معاملہ. بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے چادر ہٹائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی بوسہ دیا، فدا کا ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. چادر واپس ڈال دی اور پھر اعلان کیا، اور اعلان کرنے سے پہلے قرآن کی ایک آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہی تھی کہ وہ رسول تھے. رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا گیا، تو جس کو بھیجا جاتا ہے اس کو واپس بھی بلا لیا جاتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے تھے. قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے بھی کتنے ہی بھیجے گئے ان کو اللہ نے واپس بلا لیا. قد خلت من قبلہ الرسل، بہت سارے گزر گئے رسول جو پہلے آئے تھے. افإن مات او قتل، کیا پھر اگر کوئی نبی فوت ہو جائے یا قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم کیا اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پھر جاؤ گے؟ اور پھر آپ نے اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندگی کرتا تھا، من کان منکم یعبد محمدن، جو تم میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا، اس کو خبر ہو کہ ان محمدن قد مات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. ومن کان یعبد اللہ تعالی، اور جو اللہ کی بندگی کرتا تھا، جس کی بندگی کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے تشریف لائے، جو اللہ کی بندگی کرتا تھا اس کو خبر ہو کہ ان اللہ حی لا یموت، اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور کبھی اس کو موت نہیں آتی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ یہ قرآن کی آیت آج اتری ہے. حالانکہ قرآن وہ بھی پڑھتے تھے، استحضار نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، لیکن جو ہی پتہ چلا فوراً تلوار رکھ دی اور فوراً عمل کیا. یہ ہے اصل عمل. کوئی استحضار نہ ہو، کوئی یاد نہ ہو، کوئی علم نہ ہو، کوئی بات نہیں، لیکن جو ہی سنے فوراً اطاعت کرے. ان تطیعوا اللہ و رسولہ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا محفل میں بیٹھ جاؤ، تو صحابی باہر سے آ رہا تھا، اس نے گلی میں سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گیا. اللہ اکبر. یہ بعد میں کسی نے بتایا بھی تمہیں نہیں تھا کہا. یہ تقاضا ہے ان تطیعوا اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تم اطاعت کرو گے، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا. لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں. لا یلیت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے حق میں کمی کرنا. تو یہ یلیتا تھا چونکہ یہ ان شرطیہ ہے نا، ان تطیعوا اللہ و رسول، اس شرط کی چونکہ یہ جواب ہے، اس لیے اس کے اوپر جزم آ گیا، اور جزم آنے کی وجہ سے یا نکل گیا، یلتکم بن گیا. لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کرے گا. لہٰذا سادہ سا دین ہے، پڑھے لکھوں کی بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، ان پڑھوں کی سمجھ میں بھی آ جاتا ہے کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ مانتے جاؤ، بات ختم. اللہ کا وعدہ ہے لا یلتکم من اعمالکم شیئا. اچھا یہاں ایک اور بھی عقیدے کی بات سمجھا دی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن دینے والا صرف اللہ ہے۔ لا یلتکم، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، وہ دونوں تمہارے اعمال میں کمی نہیں کریں گے، یہ نہیں فرمایا۔ حکم دونوں کا مانو، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں سے کسی عمل کی کمی نہیں کرے گا۔ گویا دینا، حق دینا، عطا فرمانا، یہ اللہ کا کام ہے۔ لا یلتکم من اعمالکم من شیئا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، ویسے بھی اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، اب یہ انما پھر آ گیا، پہلے بھی کئی دفعہ میں نے عرض کیا، انما کا مطلب ہوتا ہے سوائے اس کے نہیں، یا بس، یا صرف، یہ حصر کا کلمہ ہے کہ اس کے بعد کلیہ قاعدے کی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے۔ آپ اس کا ترجمہ بے شک کر لیں، یا بس کر لیں، یا سوائے اس کے نہیں کر لیں، جو مرضی ترجمہ کریں، یہ صرف کر لیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، انما المؤمنون الذین، مومن تو صرف وہ ہے، الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی شک شبے کا اظہار نہیں کیا، ایمان لائے پھر ڈٹ گئے اس کے اوپر، ثم لم یرتابوا، پھر کوئی شک شبے کا اظہار نہیں کیا، کسی شک اور تردد میں نہیں پڑے، پتہ نہیں ایسے ہے، پتہ نہیں ایسے ہے۔ جب یقین کر لیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر کبھی شک میں نہیں پڑے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ جو بعض بادیہ نشین تھے جو ایمان تو لے آئے تھے، لیکن ابھی وہ یقین کی کیفیت حاصل نہیں کر پائے تھے، شک شبے میں تھے، فرمایا ثم لم یرتابوا، وہ مومن ہیں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ سن لیجئے، الذین آمنوا، انما المؤمنون، مومن تو بس وہ ہیں، الذین، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہیں پڑے، انہوں نے پھر شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر وہ اپنا آپ اور اپنے مال اللہ کے راستے میں لگا دیے، وجاہدوا، پھر جہاد کیا۔ اور یہ جو جہاد ہے نا، یہ صرف قتال نہیں ہے، جہاد کا ایک حصہ ہے محاذ جنگ پہ جا کے لڑائی لڑنا، وہ جہاد کا ایک حصہ ہے، ساری زندگی جہاد ہے۔ اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جنگ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، فی طاعت اللہ، کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پہ لگائے، یہاں سے جہاد شروع ہوتا ہے۔ پھر نمازیں جہاد ہیں، پھر وضو کرنا جہاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسم کی شدت میں وضو کرنا، شدید ٹھنڈ ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، سبحان اللہ، وہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص سرحد پہ پہرا دے رہا ہو، رباط ہے، اور کوئی شخص شدید موسم میں مسجد میں چل کے آتا ہے، یہ رباط ہے۔ تو ہر کام جو ہے وہ جہاد ہے، کرتے 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 ذروۃ سنامہ الجہاد، جو اسلام کی جو چوٹی ہے سب سے بلند، وہ میدان جنگ میں جا کے جو لڑنا ہے وہ جہاد ہے، لہذا سارا کچھ جہاد میں شامل ہے۔ تو جس شخص نے ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اظہار کیا، پھر اس میں کوئی شک بھی نہیں کیا، اور پھر اس کا عملی اعتبار تب ہے جب وہ اپنا جان اور مال اللہ کے راستے میں لگا دے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، پھر انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ جہاں اللہ نے سورہ حج کے آخر پہ جہاں فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کے راستے میں اس طرح جہاد کرو جس طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا حق، وہاں بھی اس آیت کے آخر پہ نمازیں بھی، روزے بھی، حج، زکوٰۃ، سارا کچھ جو ہے وہ جہاد کے اندر شامل کیا اللہ نے، لہذا سارا کچھ جہاد میں شامل ہے، لیکن ان کا سب سے جو بڑی چوٹی ہے وہ جہاد کا وہ حصہ ہے جس کو قتال کہتے ہیں، اور قتال وہ خاص موقعوں پہ اس کی فرضیت ہے۔ اور آج کا مسلمان نیچے والا جہاد نہیں کر رہا تو وہ اوپر والے جہاد کس نے کرنا؟ اور جب وہ قتال لوگ چھوڑ دیتے ہیں،
لڑنا اللہ کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور اہل ایمان کو بچانے کے لیے جب لوگ لڑنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے اللہ اس کی پھر الگ قتال کے میں نے عرض کیے ہیں کئی دفعہ کہ اس کے 3 صورتیں ہیں جب فرض ہوتا ہے اگر کوئی لڑے آپ کے ساتھ قتال فرض ہوتا ہے وجاہدوا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں تم سے لڑو سورہ حج کی آیت نمبر 39 جو جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے وہ بھی ان کو بھی اجازت ہے اور تیسری چیز سورہ نساء کی آیت نمبر 75 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ تم کیوں نہیں اللہ کے راستے میں اب لڑتے بتاؤ تو اب تمہیں کیا بہانا ہے تمہارے پاس والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا کسی بستی کے لوگوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ ان کی چیخیں ساری دنیا کو سنائی دے رہی کہیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کہیں کوئی چیخیں سنائی دے رہی ہیں کہ نہیں دے رہی ساری دنیا کے مسلمان سب دیکھ رہے ہیں اور سب سن رہے ہیں لڑ کوئی نہیں رہا لڑنے کے لیے 57 اسلامی ملک مرے ہوئے کوئی نہیں نکلتا جواب دینا پڑے گا قیامت والے دن اللہ کو بہرحال وہ آخری حصہ وہ قتال ہے باقی نیچے تک سب نفس سے جہاد سے لے کر یہ سب درمیان میں یہ سارا جہاد ہے تو سب اللہ کے راستے میں لگا دیا تو اس کا مطلب ہے وہ مومن ہے اور جو بچا بچا کے رکھتا پھرتا ہے اللہ بچا بچا کے رکھنے والا جو ہے وہ پھر مومن نہیں ہوتا وہ بچا بچا کے رکھتا ہے اپنے لیے کہیں یہ بچا لیا کبھی وہ بچا لیا کبھی وہ بچا سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا فی سبیل اللہ سوائے اس کے کچھ نہیں بچا سکتے جس کا اللہ نے اجازت دی ہے کہ بچا سکتا علاوہ ازیں کچھ نہیں بچا اولئک هم الصادقون وہ ہے سچے مومن یہ ہیں جو اپنے دعوے میں سچے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں دین کے لیے لگا دی قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجیے اتعلمون اللہ کیا تم اللہ کو سکھاتے ہو بدینکم اپنے دین کے بارے میں اللہ کو خبر دیتے ہو اتعلمون اللہ بدینکم کیا تم اللہ کو اپنا دین سکھاتے ہو واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض اللہ زمین و آسمان کی ہر بات کو جانتا ہے واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا یعنی اللہ کو پڑھانے چلے ہو اللہ کو سکھانے چلے ہو اللہ کو خبر دینے چلے ہو یمنون علیک ان اسلموا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان ہو کے آپ کے اوپر احسان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم اپنے اسلام کا میرے اوپر احسان نہ جتلاؤ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان اللہ بلکہ اللہ تمہارے اوپر احسان کرتا ہے کہ تمہیں اس نے ایمان کی طرف راستہ بتایا ہے ان ہداکم للایمان تمہیں ایمان کی طرف راستہ بتایا ہے یہ اللہ کا احسان ہے اور ایمان کی طرف راستہ کیا ہے پورے کا پورا اسلام ایمان کی طرف راستہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ بھی ایمان کی طرف راستے کا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا اللہ نے احسان کیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یقیناً اللہ نے انعام احسان کیا ہے اہل ایمان کے اوپر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیوں اس لیے کہ انک لتہدی الی صراط مستقیم اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی طرف رہنمائی دینے والے آئے اور اللہ بھی ہدایت دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم بتاتے ہیں اللہ منزل مقصود پر پہنچاتا ہے اس لیے فرمایا ایک دفعہ تو فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں اور دوسری جگہ فرمایا انک لا تہدی من احببت اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے ولکن اللہ یہدی من یشاء اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو یہ ہم نے شروع میں جب ھدی للمتقین والی بات پڑھی تھی تو اس وقت یہ بھی بحث کر لی تھی کہ ہدایت کے 3 معنی ہیں ہدایت کا معنی راستہ بھی ہے
ہدایت کا معنی راستہ دکھانا بھی ہے اور ہدایت کا معنی منزل مقصود پر پہنچانا بھی ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ دکھاتے ہیں، اور یہ راستہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے احسان کیا ہے۔ قرآن راستہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستہ ہے۔ ایمان کی طرف جانا ہے تو قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑو، ایمان آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے یہ تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تمہیں ہداکم للایمان، ایمان کی طرف رہنمائی کی ہے، راستہ بتایا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ لہذا انک لتہدی الی صراط مستقیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ جہاں انک لا تہدی من احببت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، یہ منزل مقصود پہ پہنچانے والی بات کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ منزل مقصود پہ نہیں پہنچا سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے منزل مقصود پہ، یعنی ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت بتانا آپ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اللہ احسان کرتا ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی طرف راستہ بتایا ہے، رہنمائی ایمان کی طرف راستہ بتایا ہے، ہدایت عطا فرمائی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ گویا چاہے کوئی متردد مسلمان تھے، چاہے کوئی منافقین تھے، سب کو سچا ایمان لانے کی ترغیب دی گئی ہے اور ان کو تلقین کی گئی ہے کہ خالص ایمان لاؤ، اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یعنی تم اگر دل میں کوئی نفاق چھپا کے پھرتے رہو تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ جانتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اللہ اکبر، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، انسان کو اتنا ہی پتہ چل جائے نا اور یہ ادراک ہو جائے کہ اللہ میری دل کی، میری چھپی ہوئی ہر بات اللہ جانتا ہے، تو نفاق ختم ہونے کا امکان ختم ہو جاتا ہے، امکان بن جاتا ہے، نفاق ختم ہونے کا امکان بن جاتا ہے۔ لہٰذا نفاق ختم کرنا ہو تو اس کے دو علاج ہیں۔ ایک علاج تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا ادراک کیا جائے۔ اللہ سمیع علیم ہے، اللہ غیب، یعلم غیب السماوات والارض، اللہ علیم ہے، عالم الغیب ہے، ہر چیز کو جانتا۔ جب یہ انسان اللہ کی صفات کا ادراک کرے گا تو آہستہ آہستہ نفاق ختم ہوگا۔ اور دوسری چیز انفاق ہے، جو پیچھے فرمایا، مال اور جانیں خرچ کرنا، انفاق۔ نفاق کا علاج صفات الہیہ کا ادراک اور انفاق فی سبیل اللہ، اگر یہ کریں گے تو اس سے نفاق جاتا رہتا ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ ان ساری باتوں کو بھی جانتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے۔ بصیر، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، بما تعملون، جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے فضل اور توفیق سے آج سورہ حجرات مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے ایسا جوڑ دے جس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت بھی مل جائے اور ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائیگی میں جنت میں جانے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا